نارتھ میں اینڈ آف دا ورلڈ ہے، ناروے میں 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے آلٹا، اور پھر کوئی 7 گھنٹے کا سفر ہے بائی روڈ، 6 گھنٹے، اس میں 8-8 9 میل کی مسلسل ٹنلز آتی ہیں، 8 میل 5 میل 9 میل 8 میل 5 میل، ٹنل ٹنل ٹنل، پہاڑوں سے گزرتے گزرتے وہ آخری بستی آتی ہے۔ تبلیغ کے کام کی بھی خوبصورتی دیکھو، آلٹا پہنچے، یہ وہ بارڈر ہے آلٹا جہاں جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، بس گھومتا رہتا، اور دسمبر جنوری نکلتا نہیں، بس ڈوبا ہی رہتا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو تبلیغ کا کام وہاں بھی چل رہا تھا، اور سبحان اللہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور وہ دن تھے بہت زیادہ مصروف، تو پورے شہر میں ایک ٹیکسی نہیں ملی، تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی کہ آپ ہماری گاڑیاں لے جائیں، کل آ جائیں، سب ادھر ہی جاتے ہیں۔ تو جب میں وہاں پہنچا، اس سے پہلے ایک بستی ہے 1 گھنٹہ پہلے ڈرائیو یا پونا گھنٹہ، وہاں پہنچا تو وہاں بھی 10 مسلمان ملے، وہ پہلا جو ملا اس نے تبلیغ میں 10 دن لگائے ہوئے تھے، اسی نے ہمارے ہوٹل کا انتظام کیا، اور پھر وہ ہمارا گائیڈ بن کے گیا۔ تو جب ہم قریب پہنچے تو دھند چھا گئی، یہ جو ہمارے ہاں سردی میں آتی، ہر شہر بند۔ میں کہا یا اللہ ایڈا تھکتے آیا تے اگو آئے بلاں گل چھڑی، مہربانی کر 2 منٹ نو رو پرا کر، میں ویکھاں تو صحیح، میں تو آیا ہی ویکھن واسطے۔ خیر پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گاڑی تھی، وہ ایک ریلا آیا بڑا خوفناک قسم، گزر گیا اور پھر چمک۔ تو جب میں وہاں سے نکلا ہوں اور سمندر کے کنارے پہنچا ہوں، تو وہاں میری زبان سے نکلا اللہ اکبر، جو میں نے ابھی کہا بلا وہو الخلاق العلیم، کیا زبردست ہے بنانے والا۔ میں تنوں انیس دی مسجد کہ میں توڑی وہ کیفیت بنا، میں تو وہاں پہنچا ہوں، لیکن آپ میری کیفیت سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں نے کیا دیکھا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے، تو میں ایویں بنا چھڑی، مچھر دا پر لا تساوی جناح بعوض، یہ تو مچھر دا پر بھی نہیں، تسی آؤ تو صحیح میں اگا بنایا کی ہے توڑے واسطے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک منظر میں ڈوب کر اللہ کا بندہ جنتی، 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یعنی لاکھوں سال بیٹھ کے صرف ایک چیز کو دیکھتا رہے تو اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر لمحے جنت کا حسن بڑھ رہا، ہر لمحے۔ اس مسجد کو ایک حد تک خوبصورت بناؤ گے، آگے ختم، ہر حسن یہاں ایک جگہ پر آ کے سٹاپ کر لیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا آنکھ دیکھتے 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 پھر تھک جاتی ہے، پھر کسی اور کو دیکھنا چاہتے۔ وہ جنت میں کیا ہے، ایک گھاس کا تنکا بھی ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے نا، ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا کسی شے سے کسی وقت دل نہیں بھرے گا۔ تو وہاں میں نے اذان دی، 4 اگست کو وہاں سورج ڈوبتا ہے، وہ کوئی 20-25 منٹ کی رات ہوتی ہے۔ تو زندگی میں مسافر زور اثر کٹھی پڑتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، مغرب عشاء کٹھی پڑتا ہے، لیکن 3 نمازاں کٹھی تو کوئی شریعت بھی کوئی نہیں۔ لیکن اس دن ہمارے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے مغرب کی اذان دی، سرد ہوا تھی، ٹیمپریچر 1-2 ہوگا زیادہ سے زیادہ، اگست کا مہینہ تھا، لیکن وہ جو وہاں خاموش ہیبت ناک سمندر، اور وہ دنیا کا کنارہ نارتھ میں جا کے آخر، اور اس پر انہوں نے گلوب بھی بنایا ہوا تھا دنیا کے اشارے کے لیے کہ یہ آخری جگہ ہے، اوپر پھر نارتھ پول آ جاتا ہے۔ دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ اکبر، اوہ جو میں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اذان دی، اس دن میں نے پتہ لگا کہ اللہ اکبر ہوندہ کی ہے، ایسے تو سپیکر منہ دیتا تو شروع ہو گئی۔ جب میرے سامنے اللہ کی قدرت کھلی ہوئی تھی، اس کی ہیبت کھلی ہوئی تھی، اس کی شہنشاہی بادشاہی کا جلال تھا، اور میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ زندگی گزر گئی اذانیں دیتے، وہ پہلی تھی آخری اذان ہے، ایسی اذان
دل بھی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان بھی کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ۔ پھر ہم دوڑ کے پیچھے بنائے ہوئے تھے انہیں چھوٹے چھوٹے ہوٹلز تھے چائے کافی کے لیے، اور ایک ہال تھا جس میں ٹورسٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہمارے پاس 20 منٹ تھے، اس میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، فجر بھی پڑھنی تھی، رات ہی 20 منٹ دی ایسے۔ تو اذان دی، بھاگے بھاگے آئے کمپا۔ اچھا، وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا۔ مجھے خیال آتا تھا یہ ہر باری رولا پہ آتا ہے عید والا، پٹھانا نو ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، سانو ایک دن بعد، یورپ دو ترے ترے عیداں، سورج والا کام ہوتا تو ہر شے فکس۔ اچھا، میں آلٹا پہنچا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یہاں سسٹم بریک ہو جاتا ہے، تھوڑا آگے کچھ یہ تو ہم باہر کرواتے کھلی جگہ، اور آگے ہو جائے، اور آگے ہو جائے، آگے ہو جائے ذرا۔ چلو ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ خیال آتا تھا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ ہر سال ہی عید مشکل مصیبت بنی ہوتی۔ اچھا، وہاں جب میں پہنچا ہوں تو وہ سورج ایسے گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے اوپر ایسے۔ اچھا، خیال نہیں آیا، جب نماز کا خیال ہے کہ نماز پڑھنی تو اب رات ہے دن ہے، تو میری نظر پڑی چاند پر، تو میں نے چاند کو دیکھ کے، یہ وہ العصر گھڑی اس میں وہ قبلہ دیکھنے کا اس میں ہوتا ہے، تو میں نے وہ چاند کی طرف ایرو کر کے تو قبلہ نکالا، بے دھیانی میں نکالا۔ نماز پڑھ تو میں نے خیال میں کہا یہ کیا؟ میں نے مقامیوں سے پوچھا جو ساتھ، میں کہا یہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے یہاں، بھئی 2 مہینے چاند نظر نہیں آ رہے؟ میں نے کہا نہیں جی، یہ نہیں غائب ہوتا، سورج کا سسٹم بریک ہو جاتا ہے، چاند کا سسٹم بریک نہیں ہوتا۔ میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کہا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ اگر میرے نبی کا کوئی امت، وہاں ہیں آلٹا میں ہیں ہزاروں، 10,000 کی آبادی تھی، 3,000 مسلمان تھے وہاں، اور وہاں 1500 کی آبادی کا گاؤں تھا، اس میں 10 مسلمان تھے۔ اب انہوں نے نماز پڑھنی، دن کے رات سورج چلتا پہ، چاند سے پتہ چلے گا رات ہے یا دن ہے۔ تو چونکہ میرے نبی عالمی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہیں، دنیا کے آخری کناروں تک کے نبی ہیں، تو اللہ نے میرے نبی کو وہ کیلنڈر دیا جو کہیں بھی فیل نہیں ہوتا ہے۔ چاند کا کیلنڈر، سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے وہاں، تو میں ویکھ کے آیا، اور چاند کا کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے رحمت للعالمین کی شان، کیا میرے اللہ نے اپنے نبی کو، حالانکہ چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ جنوری فروری سورج سے ریلیٹ ہے، تو سورج اللہ دا، تو جنوری بھی اللہ دا، اور محرم سفر چاند سے جڑا ہوا ہے، تو چاند بھی اللہ کا، تو محرم بھی اللہ کا۔ تو وہ کافروں کا اور یہ مسلمانوں کا ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تعصب ہو، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کے لیے چاند چنا، تاکہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر امتی موجود ہو تو اس کو نماز کے لیے ٹائم معلوم ہو، اس کو روزہ رکھنے کے لیے ٹائم معلوم ہو۔ تو خیر، میں آپ سے عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسافر خانے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انتہا کو حد کر دی ہے۔ تو جس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے روزانہ پورے قرآن میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب کتنا ہی بڑا گھر بنائے، کیا علاج ہے موت کا؟ کیا علاج؟ سب سے بڑا گھر دنیا میں بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز،
11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا. تسی تو بڑے بڑے گھر بنانے والے بیٹھے ہو, 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا, اور 40 مربع میل میں تھا, 40 مربع میل, اور اس میں پوری دنیا سے کی حسین ترین 3,000 باندیاں اس میں چھوڑی گئی تھیں اس کے حسن کے لیے, اس کی زیبائش کے لیے. اور جنگل میں 900 ہاتھی چھوڑے گئے تھے اس خسر پرویز کی ہیبت کو. اس لئے ہاتھی بڑی طاقت ہوندی ہے تو ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے. اور اس کے نیچے 100 بڑے بڑے ہال تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے, اور اس کو اس میں 10 سال رہنا نصیب نہیں. اور رومن امپائر اس وقت دب رہی تھی تو اللہ نے قرآن اتارا, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. کافر ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے, تم کتاب والے ہو اور عیسائی بھی کتاب والے ہیں, ہم بھی بغیر کتاب کے ہیں اور ایرانی بھی بغیر کتاب والے کتاب والوں کی پٹائی کر رہے ہیں, ہم بھی تمہاری کریں گے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے, کوئی حال نہیں, آج جو مار کھا رہے ہیں کل انہیں جیت جانا ہے. اس پہ شرطیں لگ گئیں. وہ شرط لگانا اس وقت کوئی ایسا منع نہیں تھا, تو ابوبکر صدیق اور ابی بن خلف کی شرط لگی, 100 اونٹ کی شرط لگی, 10 اونٹ کی شرط لگی. تو اللہ تعالیٰ نے روم کو پھر فتح دی اور انہوں نے اس سارے محل کو آگ لگا دی, وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس پورے محل کو. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا عبد الرحمن نے. عبد الرحمن الناصر اسپین کا بادشاہ تھا 300 ہجری میں. وہ 4,316 پلر پر تھا وہ گھر, 4,000. اب اس کے کھنڈرات نظر آتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا تھا, یہ اب وہاں اسیس نہیں ہوتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں. مجھے پتہ تھا تو میں نے وہاں سے وہ اس میں قرطبہ میں پوچھ کے وہ مجھے پھر وہاں لے گئے, تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. 25 برس میں وہ گھر تیار ہوا تھا. 1,000 مستری اور مزدور اس پر کام کرتے رہے تھے, اور 10,000 خچر سامان لانے کے لیے تاکہ رسد نہ ٹوٹے, پیچھے سے رسد نہ ٹوٹے. اور اس میں جگہ جگہ پارے کے تالاب تھے, پارے کے, سورج کی نقل و حرکت کو سامنے رکھ کر. تو جب وہ سورج کی شعائیں پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو اٹھاتا نہیں, ہلتا ہے, تو اس سے ریفلیکشن میں جو شعائیں جب پڑتی تھیں محل پر تو پورا محل ایسے ڈانس کرتا نظر آتا تھا, ایسے ایسے. تو جو داخل ہوتا تھا شروع میں تو وہ ایک دم سمجھتا ہے تو ڈھانڈا پہ ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پارے کی شعائیں ہیں جو اس کو ایسے 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 ہلا رہے ہیں. یہ میں آپ کو, میری گل لمبی ہو گئی, انسانی مزاج بتا رہا تھا. تو تھوڑا انسان کے مزاج میں حسن پرستی ہے, لیکن ایک چیز کا طلبگار ہے, پھر اس کو اس کا طریقہ نہیں پتہ. گھر خوبصورت ہے, انہیں پتہ کیوں کرنا ہے, کپڑا کیسے خوبصورت ہو, گاڑی کیسے خوبصورت ہو, یہ سارا اس کو پتہ ہے, لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ اس کو پتہ کوئی. اتنا بڑا گھر ہو اور اس میں زندگی ویران ہو تو مزہ تو نہ ہے. زندگی کیسے خوبصورت گزاروں کہ میرا من بھی خوبصورت بنے, میرے اندر خوشی ہو. 100 بار چمن مہکا, 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی. تو کیا فائدہ اس 100 بار چمن کے مہکنے کا اگر میرا ہی دل ویران اور اداس ہے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو, دل ہی مصیبت خانہ بجھا پڑا ہو. تو بڑے گھر چھوٹے گھر کیا معنی رکھتے ہیں, بڑا کاروبار چھوٹا کاروبار کیا معنی رکھتے ہیں. یہ علم کہ میری زندگی خوبصورت ہو, یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور اعلان کیا کہ اگر زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو بس پھر میرے نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا, اور کہیں سے نہیں ملے گی. یہ علم بھی یہاں سے ملے گا, یہ سرمایہ بھی یہاں سے ملے گا, اور یہ طریقہ بھی یہاں سے ملے گا, راستہ بھی یہاں سے ملے گا, باقی سارا اندھیرا ہے.
میں نے آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم اپنی زندگی کو حسین دیکھنا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، میرے نبی کا طریقہ اپنا، کہ اس کے اندر دل کی زندگی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ دل جو زندہ رہتا ہے وہ ان کپڑوں سے نہیں، ان کھانوں سے نہیں، اس کی زندگی کا راستہ میرے نبی لے کر آئے۔